السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے دریائے سوات کی۔ یہ دریا نہ صرف خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا بلکہ تاریخ میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دریائے سوات وادی کے شمال میں دو خوبصورت ندیاں اشو اور اتروڑ کے ملاپ سے بنتا ہے، جو سوات وادی کے انتظامی مرکز مینگورہ کے شمال میں کوئی 100 کلومیٹر اوپر کلام میں مل کر دریائے سوات کی تخلیق کا سبب بنتی ہے۔ یہ ندیاں ہندوکش کے گلیشیروں چشموں سے نکلتی ہیں۔ شروعات میں یہ دریا کم گہرا لیکن بہت تیز بہاؤ کے ساتھ اونچی آواز میں بہتا ہے، پتھروں اور کناروں سے ٹکراتا ہوا 250 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے اور 4 سدہ کے قریب پہنچ کر خاموشی سے دریائے کابل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل اس کی گہرائی زیادہ ہے لیکن بہت تیز نہیں ہے۔ کئی وادیوں، حسین نظاروں، چراگاہوں، درختوں، اونچے پہاڑوں، پربتوں، لہلہاتے کھیتوں اور میدانوں سے گزرتا ہوا یہ دریا قدرت کی حسین مناظر میں اپنے حسن کو شامل کرتا اور دیکھنے والے اللہ کی قدرت بیان کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے خوبصورت سوات دریا کا زمینی سفر، تو تاریخی سفر میں بھی یہ دریا صدیوں پرانی تاریخ لیے پورے جوبن کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کرتا نظر آتا ہے۔ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو قدیم ہندو مت کے قدیم مذہبی تہوار اور مناجات ویدوں میں سوات کا نام سواستوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ یہ ویدک قبل دوسری صدی عیسوی میں موجودہ پاکستان کی سرزمین میں سنسکرت زبان میں لکھے گئے تھے۔ 326 قبل مسیح یہاں سکندر اعظم آیا اور اسی دریا کو عبور کرنے سے پہلے یہاں قیام کیا۔ اس دریا نے بدھا کا دور بھی دیکھا۔ آج بھی بدھ اسٹوپے اور بدھ رہائش سوات دریا کے کناروں پر جا بجا تاریخ و تہذیب کی آباد کاری کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دریا نے یہاں موجود یوسف زائی قبائل کی ہندوؤں، فرنگینوں اور مغلوں کے ساتھ لڑائیاں دیکھی۔ آج بھی یہ دریا اپنی آب و تاب برقرار رکھے ہوئے کہیں معصوم بچے کی طرح ٹکیلیاں اور شرارتیں کرتا نظر آتا ہے اور کہیں ایک ضعیف الامر بزرگ کی طرح خاموش، لیکن ایک بات اس کا چپا چپا بیان کرتا ہے اور یہ کہ یہ تاریخ کا امین ہے۔ اس نے ہزاروں سالوں پہ محیط تاریخ دیکھی، قوموں کے عروج و زوال دیکھے ہیں۔